عبادت میں اضافہ فرما لیں، درود سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ درود پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، 14 راضی ہوتے ہیں، اس لیے مل کے بلند آواز سے سارے صحبان درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سادات کی یہ صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ بالخصوص میرے بھائی نہایت واجب الاحترام محترم سید احرار شاہ جی اور دیگر ان کے جو برادران ہیں، مولا ان کی یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا، کیونکہ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کہنے کی۔ ممکن ہے میری دعا قبول نہ ہو، آپ کی آمین قبول ہو جائے۔ سارے آمین کہنا۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں، میرا مالک میرا خالق اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار کو علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر واجب ہے، اس دور میں ہر عزادار کو مانگنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے مانگنی چاہیے، ہر حال میں یہ دعا کرنی چاہیے ہر مومن کو کہ میرا اللہ ہمارے 12ویں مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک صلوات مل کے ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سرکار میں اپنی ڈیوٹی تلاوت فرما۔ دوستان گرامی، ایک عرصہ گزر گیا ہے مجھے اس مجلس عزا میں حاضری دیتے ہوئے۔ مولا سادات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں مجمع کے ذہن پہ کبھی بوجھ نہیں بنتا، اور نہ میں نے آپ سے منت کر کے داد لینی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے بندہ فضائل علی کے پڑھے اور پھر منتیں کرے۔ نہیں، ایسے نہیں، آپ تو موسم کا اثر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسم کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ یا علی، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بندہ پڑھے علی بادشاہ کے فضائل اور پھر منتیں کرے، یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ ویسے بھی شاہ جی اس منبر پہ کھڑا ہو کے منت کر کے داد وہ لیتا ہے جس کے پیر کمی ہوتے ہیں۔ نہیں، جس بندے تک میری اپیل پہنچ رہی ہے وہ بول کے میری تائید فرمائے گا۔ لہذا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کم میں نے آپ کو زحمت دینی ہے۔ عظمت سادات کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے سید بیٹھے ہو نا، اس بات پہ آپ کا حق ضرور بنتا ہے کہ میری باتوں پہ آپ تائید کرتے رہنا۔ پہلا فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں،
اس فکرے سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا، لیکن یہ فکرہ اس بندے کے لیے ہے جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہے۔ اجازت ہے میں فکرہ پڑھوں؟ دوستان گرامی، دنیا ہم پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ جو شیعہ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، انہیں فضائل آتے ہیں تو علی کے۔ میری طرف آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ آج سسٹم کچھ ایسا بنا ہوا ہے، یہ انتظامیہ کے معاملات بھی ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا یہ عزاداری ہماری عبادت ہے، اور ہماری کوئی عبادت بھی ادھر ادھر دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں، حالانکہ ایسے ماحول میں پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں مطمئن پتہ کیوں ہوں بچوں کی شرارتوں سے؟ اس لیے کہ بچہ شرارت کرے تو خیر ہے، دعا کرنی چاہیے کبھی کوئی بڈھا شرارتی نہ ہو جائے، کیونکہ جو بندہ اس عمر میں شرارت کرتا ہے شاہ جی پھر وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے میری طرف متوجہ رہنا، بندے کہتے ہیں شیعہ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، انہیں ربائیاں آتی ہیں تو علی کی، انہیں مکالمے آتے ہیں تو علی کے، انہیں مسالمے آتے ہیں تو علی کے۔ دوستان گرامی، اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور کرو، ہم شیعہ علی کو مولا اپنی مرضی سے نہیں مانتے، بلکہ ہم شیعہ صرف اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے اور محمد منوائے۔ یا علی یا علی۔ مجھے نہیں پتا اگلی بات کس بندے کے ذہن تک پہنچے گی، کس تک نہیں پہنچے گی۔ ہم شیعہ کسی کو اپنی مرضی سے تو مانتے ہی نہیں، ہمارا اس بندے کو مانتے ہیں جسے اللہ بنائے اور محمد منوائے۔ میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی تائید کے ساتھ، خدا کی قسم ہم اپنی مرضی سے نہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے کسی سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگلے فکرے پہ میں پڑھ کے چیک کروں گا کس بندے کی زبان پہ اپنا اختیار ہے اور کس بندے کی زبان پہ لسان اللہ کا اختیار ہے۔ میں نے فکرہ کہا ہے شاہ جی ہم اپنی مرضی سے نہ کسی سے دوستی رکھتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، ہم کرسی کی وجہ سے کسی کو مانتے نہیں اور غربت کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے نہیں۔ میرے ایک ایک فکرے پہ دھیان دینا، ہم کرسی کی وجہ سے کسی کو مانتے نہیں، غربت کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ ہم شیعوں کی تاریخ ہے، اگر ہم کرسی کی وجہ سے کسی کو مانتے ہوتے تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا۔ فرعون سے بڑا بادشاہ کیا ہوگا؟ وہ بندوں کا خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں اس کے پاس کرسی بھی تھی، اس کے پاس تخت بھی تھا، اس کے پاس حکومت بھی تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس پروٹوکول بھی تھا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، کرسی اس کے پاس تھی، تخت اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سارے شیعہ سنی مل کر اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، وجہ صرف یہ ہے، جواب آئے گا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جو وہ نہیں تھا وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہ سلامت رہے میل کے سارے بھائی، یا اہلِ یا اہلِ۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی فرعون کی، جو وہ نہیں تھا وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ چپ رہ کے سنیں یا بول کے سنیں، اس سے بڑا کائنات میں جرم کوئی نہیں۔ جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ نہیں، آج کے بعد لعنت کا یہ اصول یاد رکھنا، جو بندہ جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ ہو، بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ میں اگلی تائید آپ سے کروا لیتا ہوں۔ فرعون، نمرود، شداد، اللہ کرے میں فکرے سمجھا سکوں، ان تینوں پہ لعنت کیوں ہے؟ میں اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، اس کا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد، ان تینوں پہ لعنت کیوں ہے؟ جواب آئے گا ان تینوں پہ لعنت اس لیے ہے کہ جو وہ نہیں تھے وہ بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔
فرعون خدا تو نہیں تھا نا، قرآن پڑھ کے آپ دے سکتے ہیں، لیکن سیانہ اتنا تھا کہ بندوں کا خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس پہ لعنت اس لیے ہے کہ جو یہ نہیں تھا وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب فکر سننا، خدا نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ میری طرف دیکھنا، میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو نہ ہو اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے، جو نہ ہو اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ خدا نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، نبی کہلواتا تھا، نبی بن کر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ اگلی بات پہ جتنے سید ہو، کوئی اور بولے نہ بولے، لیکن آپ بول کے میری تائید کرنا، نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ امام نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ سید نہ ہو، آپ جی یہ سلامت رہے، جتنے سید بیٹھے ہو ان فکروں پہ آپ کا حق بندہ تھا، میری تائید کرتے آپ۔ سید نہ ہو بن کر بیٹھ جائے۔ میرا اللہ جانتا ہے شاہ جی، آج اگر کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 4 پیسے آ جائے بندوں کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی، لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں۔ حالانکہ انہیں کون سمجھائے، اور پیسے آ جانے سے دنیا خریدی جا سکتی ہے، شجرے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر شجرہ درست رکھنا چاہتے ہو پھر علی بادشاہ سے محبت کرو۔ نہیں، میری گفتگو آپ پہ بوجھ تو نہیں بن رہی؟ اگر میری بات پسند نہیں آ رہی مجھے حکم کریں، میں یہیں سے موضوع چینج کر دیتا ہوں۔ میں کون سا کیسٹ یاد کر کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں؟ اگر آپ مجھے کہیں میں اسی وقت مولا کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، رسالت پڑھ سکتا ہوں، ولایت پڑھ سکتا ہوں، حرمت سادات جو میرا عقیدہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کہیں میں تولا پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کہیں میں تبرہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن قبلہ آپ نے جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع کی، اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ یہ باتیں میری اگلے سال تک آپ کو یاد رہیں گی۔ بندوں کے پاس 4 پیسے آ جائیں، ان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں، حالانکہ ان کو کون سمجھائے، پیسوں سے دنیا خریدی جاتی ہے، شجرے تبدیل نہیں ہوتے، شجرے تبدیل پیسوں سے نہیں ہوتے۔ میں آخری آدمی تک اپیل کر رہا ہوں، دن کا ٹائم ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور اگر شجرے درست رکھنا چاہتے ہو پھر علی سے محبت رکھو، اگر شجرے درست رکھنا چاہتے ہو پھر علی کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دے لو، کیونکہ کائنات میں اکلوتا ہیرو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جس کا نام لینے سے شجروں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، ابھی کسی بندے کے گھر میں کسی مجتہد کی لکھی ہوئی توضیح المسائل پڑھی ہو، بیٹھ جا میرا بھائی، اگر کسی بندے کے گھر میں توضیح المسائل ہو، ابھی ممبر پہ لے آ، میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ علی کا نام لینے سے شجروں کی طہارت کا پتہ چلتا ہے، علی کا نام لینے سے، جب تک بندے پچھلے چپ ہیں میں بھی انہی فکروں تک رہوں گا۔ علی کا نام لینے سے شجروں کا پتہ چلتا ہے، علی کا نام لینے سے شجروں کا پتہ چلتا ہے، علی کا نام لینے سے شجروں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر بندے کسی کو یقین نہ ہو، ابھی توضیح المسائل ممبر پہ لاؤ، میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ قبلہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کہتی ہے اللہ نے ہر چیز کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر سے بہتر انتظام کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑا نجس ہو جائے تو اسے پانی پاک کرتا ہے، جسم نجس ہو جائے تو اسے بھی پانی پاک کرتا ہے، زمین کی مٹی جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، نبی کا کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے، علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے۔ یہ بہت شکریہ سرکار۔ اگر شجرے درست رکھنا چاہتے ہو، بندے کہتے ہیں شیعہ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے یہ اعتراض کیا آپ علی کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے تو بتا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا، شاعر کہتا ہے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟
عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ مولا آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ اگر شجرے درست رکھنا چاہتے ہو، بات میری ذہن میں ہے نا، مجھے پتہ ہے شاہ جی آپ کے ذہن میں ہوگی، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے تو اپنے مجمع کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا۔ اتفاق سے وہ مولوی صاحب بات کرتے ہوئے خود ہی بھول گئے۔ انہوں نے پنجابی میں مجمع سے پوچھا اوے میں کتھے سا؟ مجمع آکھیا سرکار جہنم میں چھے۔ او بول پڑو میرا ٹھنڈا ٹھار مجمع۔ مولا زندگی دراز فرمایا۔ ابھی سردی کی ہوا آئی ہے اور آپ محسوس کر کے بیٹھ گئے۔ ویسے قوم ہی بڑی نفی۔ وہ ایک بندہ تھا جب جناب آسیہ نے کہا نا ایک نوکر سے صندوق پکڑ دریا میں اتر کے، وہ بھی کوئی نوکر بڑی نفیس قوم کا تھا، دیکھ کے کہتا بی بی کیسے پکڑوں، پانی بڑا ٹھنڈا ہے۔ لیکن قبلہ ابھی آغاز ہو رہا ہے سردی کا، لیکن جس بندے کے کلیجے میں ولایت علی کی گرمی ہے اسے دنیا کی سردی اثر کیا کرے گی؟ میں نے پہلے کہا موسم کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مرشد ہی وہ دیے ہیں جنہیں نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ علی کی محبت شجرہ نسب کا پتہ دیتی، لیکن خدا کی قسم بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، بندوں کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی، لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں سیدوں کی تائید کے ساتھ میں نے یہ فکرے پڑھنے، بالکل انوکھا موضوع میں آپ کے سامنے شروع کر بیٹھا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے آپ ہر چیز سمجھتے ہیں۔ میں تو ہر ممبر پہ کہتا ہوں ہم وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی فر عربی بولیں گے، عربی میں ہم تلقین سمجھ لیں گے، پھر علی کے فضائل کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ سید بننے کی ہی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے عزت ملتی اسی دروازے سے ہے۔ آغا صاحب آپ میری تائید فرمائیں گے، انہیں پتا عزت ملتی اسی دروازے سے۔ ایک فکرہ کہتا ہوں خدا کی قسم یاد رکھنے والا فکر ہے، بندے سید بننے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں، انہیں پتا عزت ملتی اس گھر سے، عزت ملتی اسی دروازے سے۔ ویسے بھی قبلہ فطرت ہے، میری طرف دیکھیں گے تو فکرہ سمجھ آئے گا، چپ رہو گے مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا۔ ویسے بھی انسانی فطرت ہے، ہر بندہ ہی چھوٹے سے بڑا ہونا چاہتا ہے، بندہ غریب ہو یا امیر، ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ بندہ غریب ہو یا امیر، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے لوگ مجھے بڑا سمجھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے بڑا سمجھے، خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو، اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ بندوں میں میری عزت بن جائے اور لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، لیکن کائنات میں اکلوتا ہیرو ابو طالب کا بیٹا علی ہے جسے لوگ خدا کہتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مل کے سارے آخری آدمی تک عبادت فرمائیں گے یا علی۔ آغا صاحب میں دیکھ رہا ہوں کئی بندے یا علی کہہ رہے ہیں تو ہاتھ نہیں بلند کر رہے۔ قبلہ ذہن میں رکھنا جب بھی یا علی مدد کہو تو ساتھ بازو بلند کیا کرو، کیونکہ یہ غدیر کی سنت ہے۔ نہیں آج کل ویسے بھی یہ فرق اب دنیا کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو، اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے پیر بلکہ بہت بڑے عالم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کسی بندے نے پوچھا تھا، خدا کی قسم کائنات سے زیادہ وزنی اس بندے نے سوال کیا طاہر القادری صاحب سے۔ اس نے کہا تھا قادری صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ قرآن مجید کے مفسر ہیں، آپ حدیث کا مطالعہ کرنے والے، مجھے علی میں اور باقیوں میں کوئی فرق بتا دیں۔ یہ باقی آپ نے خود سمجھنے ہیں، یہ ممبر پہ میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آقا صاحب جن کا نام لینے سے بندے کو یہاں جیل ہو جاتی ہے اگلے جہان خورے کیڑے پھاٹ کے لگنا ہے، اس لیے میں ان بندوں کا نام ممبر پہ لینا ہی نہیں چاہتا۔
ویسے بھی میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں تو وضو کر کے آتا ہوں. میں نام وہی تلاوت ممبر پہ کرتا ہوں جو پاگل پہ پڑھ کے پھونک دو تو وہ عقل مند بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس بندے نے قادری صاحب سے سوال کیا کیا؟ اس نے کہا قادری صاحب ہمیں علی میں اور باقیوں میں کوئی فرق بتا دیں. یہ فکرہ اس بندے کو سمجھ آئے گا جو میری طرف دیکھے گا، کیونکہ اس فکرے کا نتیجہ میں نے اشارہ کر کے دینا، لفظوں میں نہیں دینا، میری طرف دیکھنا. اس بندے نے کہا قادری صاحب ہمیں علی میں اور باقیوں میں کوئی فرق بتا دیں. اگر کسی بندے کو اس بات پہ شک ہو، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان میں زندہ جیتے جاگتے موجود ہے، آپ جا کے ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. اس بندے نے کہا قادری صاحب ہمیں علی میں اور باقیوں میں کوئی فرق بتا دیں. تو قادری صاحب نے کہا تھا یہ کوئی تھوڑا فرق ہے علی میں اور باقیوں میں، باقی سارے بند کمرے میں ایسے بنے، علی غدیر کے منبر پہ ایسے بنا. اس لیے جب بھی یا علی کہو ہاتھ بلند کیا کرو سارے، یا علی یا علی. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے بڑا سمجھیں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس بڑی جلدی کرنا چاہ رہا ہوں. کائنات کا اکلوتا ہیرو علی ہے جسے بندے خدا کہتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے. نصیحری نے علی کو خدا کہا نہیں تھا. آغا صاحب مجھے 4 سطریں یاد آ رہی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں علی کے فضائل کی یہ 4 سطریں پڑھ دوں. ایک شاعر کہتا ہے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں. بحر کہتے شیعہ سنی بھائیوں سمندر کو، علوم علم کی جمع ہے. 4تھی سطر کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں. کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، بس لگے رہتے ہیں یہ کان نصیحری کی طرف. وہ علی کو خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے. بندے علی کو خدا کہتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتے. لہذا دوستان گرامی یاد رکھنا، اگر حالات بدل جائیں تو حالات بدلنے سے کوئی اولاد رسول نہیں بن جاتا. سید وہی ہے جو بطول کا بیٹا ہے اور علی کی ولایت کا قائل ہے. جو سید ہو کے علی ولی اللہ نہ پڑھے سمجھو نوح کا بیٹا ہے. آپ چپ رہیں یا بول کے سنیں؟ اس سے بڑی حقیقت ہے کوئی نہیں. بھول کر بھی سیدوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. جو بھائی امتی بیٹھے ہوئے، سیدوں میں اور امتیوں میں فرق ہے، کیونکہ سردار سردار ہوتے ہیں، نوکر نوکر ہوتے ہیں. اس لیے حالات بدل جائے تو کوئی اولاد رسول نہیں بن جاتا. آپ چپ کر کے سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں. قبلہ مجھے بول کر بتائیں کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی ہندو آ جائے، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اجازت ہے 2-4 فکرے پڑھ دوں. اگر کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی ہندو آ جائے اور آ کے کہے قبلہ مہربانی کریں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. مجھے بول کر بتاؤ مولوی صاحب پہلا کام کیا کریں گے؟ مولوی صاحب پہلا کام یہ کریں گے کہ اس بندے کو غسل کروائیں گے. جو بول سکتا ہے وہ بول کے میری تائید کرے. پھر اس کے کپڑے چینج کروائیں گے. تیسرا کام آغا صاحب مولوی صاحب وہ کریں گے کہ اسے اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں گے. چوتھا اور آخری کام مولوی صاحب اس کا ہندوؤں والا رکھا ہوا نام بدلیں گے. کیونکہ اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو ہندوؤں والا نام اس کا اسلام میں نہیں چل سکتا، بلکہ اس کا نام بدلنا پڑے گا. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. فرض کریں پاکستان کے کسی اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ یہ خبر آ جائے کہ جی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسلام قبول کر لیا ہے. اچھا کئی بندے اس لیے چپ ہو گئے ہیں کہ یہ ظالم ایسا کرے گا نہیں، لیکن میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوں، یہ وقت کا یزید ہے. میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ وقت جلدی آ جائے جب یہ ظالم بھی راہ راست پہ آ جائے. لیکن قبلہ اگر واقعی میں حرمت سادات پہ ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، جو بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس کا اپنا مقدر، میری طرف رہ کے آپ مولا کا ذکر سماعت فرمائیں. میں بڑی اہم اپیل کرنے جا رہا ہوں. قبلہ واقعی اگر آغا صاحب پاکستان کے کسی اخبار میں یہ اشتہار آ جائے
کہ جی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا پہلا نام نریندر مودی تھا، لیکن جس مولانا صاحب کے ہاتھوں پر انڈیا کے وزیر اعظم نے اسلام قبول کیا ہے، اس مولانا نے ان کا پرانا نام نریندر مودی بدل کے اس کا نیا نام رکھ دیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ مجھے بول کر بتاؤ، اسے سید مانو گے؟ جڑے چوپو تسی مان لو گے؟ نہیں، کوئی سید شاہ جی اسے نہیں مانے گا، بلکہ جو بندہ اسے سید کہے گا آپ اس پہ بھی لعنت کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے جو بدبخت کل تک بت پوجتا رہا ہے وہ آج سید کیسے بن گیا ہے، جو ہمتن متوجہ رہنا جو کل تک بت پوجتا رہا ہے وہ آج سید کیسے بن گیا۔ اس کا مطلب ہے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن سکتا ہے لیکن سید نہیں بن سکتا۔ اب مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، تو جنہیں مانتا ہے انہیں ہی مانتا رہے، لیکن گھر جا کے ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا۔ جب انڈیا کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا تو عرب کے بدو کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن گئے؟ مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ جب انڈیا کا بت پوجنے والا کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتا تو مکہ مدینے کے بت پوجنے والے کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن گئے؟ مکہ بڑا محترم شہر ہے لیکن وہاں بھی بدو رہتے تھے۔ یہ تو حسین کے نانے کی محنت ہے۔ لوگ جہنم کے دروازے پہ تھے، جنت کی راہیں سرکار محمد دکھا گئے۔ سمجھو سیدوں کا مقام کیا ہے۔ بس دو فکرے اور سن لو، میں ممبر چھوڑ۔ شاہ جی 7ویں امام کا زمانہ تھا، بادشاہ وقت کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو سید کہلوا لیا کروں۔ خدا کی قسم جتنی آغا صاحب اسلام کی تبلیغ تیرے 7ویں امام نے زندان میں رہ کے کی ہے، بندے آزاد رہ کے نہیں کر سکتے۔ کتابیں کہتے ہیں امام نے زندان سے ایک ٹھیکری بھیجی جس پہ جیم لکھا ہوا تھا۔ کئیوں نے اس جیم سے مراد جنون سمجھا اور وہ بہلول تھا۔ جس نے جیم سے مراد جنون سمجھا وہ دیوانہ بن کے سیدوں کی نوکری کرنے لگا۔ ایک دن یہی بادشاہ اپنے جو 7ویں امام کے زمانے میں بادشاہ تھا، یہ اپنے محل میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے جناب بہلول کو آتے دیکھا، گھر میں اور تھا کوئی نہیں۔ بہلول کو قریب بلا کے نا آہستہ سے کہتا، بہلول میں نے سنا ہے تو مجھ پہ لعنت کرتا ہے۔ بہلول اپنے انداز میں ہنس کے کہتا ہے، بادشاہ یہ تجھے کسی نے غلط بتایا ہے، میں صرف تجھ پہ نہیں تیرے ابے پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ 7ویں امام کا زمانہ تھا۔ بادشاہ وقت کے دل میں احرار شاہ جی خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں سید کہلوا لیا کروں۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتا ہے میں سید نہ کہلوا لیا کروں۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں سرکار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ لفظ سید تو بنا ہی تیرے لیے ہے، لیکن خدا کی قسم جب سارے وزیروں مشیروں نے کہا نا آپ سے بڑا سید کون ہے، دشمن تھا۔ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، جب تک میں زندان والے محمد سے نہ پوچھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے اس کے بعد ایک فکرہ مصاحب کا پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا، لیکن قبلہ کائنات سے زیادہ قیمتی میرے فکرے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ 7ویں امام کو زندان سے لے کر آؤ۔ ادھر زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا مولا، فضائل پڑھ رہا ہوں، زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا 7واں مولا زندان کے دروازے پر آیا۔ کتابیں کہتی ہیں امام کا پہلا قدم اس کے دربار کی دہلیز پہ آیا۔ میں کائنات قربان کر دوں اس لمحے پر جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے شیر کی آمد پہ پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے مولا کو شاہی مسند پیش کی۔ مسند پہ بٹھا کے بادشاہ وقت نے عالمین کے بادشاہ کے سامنے سوال کیا، دے کر کہتا سرکار آپ حضور کی بیٹی کی اولاد ہے، ہم حضور کے چچا کی اولاد ہے،
اگر آپ سید کہلوا سکتے تو ہم سید کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام نے فرمایا پہلے ایک سوال کا جواب دے، اس کے بعد فیصلہ کرنا تو سید بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ پہلے ایک سوال کا جواب دے، پھر فیصلہ کرنا تو سید کہلوانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ یہ بادشاہ دیکھ کے کہتا ہے کیسا سوال؟ امام فرماتے مجھے اتنا بتا، اگر ابھی ابھی اسی دربار میں، اسی وقت اس دربار میں میرا نانا محمد آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ امام کا سوال سننا، جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے میری تائید کرنا۔ اس نے کہا سرکار نے کہا، امام فرماتے ہیں اگر مجھے اتنا بتا، اس دربار میں میرا نانا محمد آ جائے، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ یہ دیکھ کر کہتا کرنا کیا ہے؟ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی عظمت، میں تو خوشی خوشی بیٹی کا رشتہ حضور کو پیش کروں گا۔ عادت پرانی تھی، دیکھ کے کہتا میں تو ہنستے ہنستے بیٹی کا رشتہ حضور کو پیش کروں گا۔ جب اس بندے کی زبان سے یہ فکرہ نکلا، مسکرا کے امام فرماتے اگر یہ بات ہے پھر اپنے دل سے سید ہونے کا خیال نکال دے، کیونکہ میرا نانا محمد اس دربار میں آ کے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے، لیکن مجھ سے لے کر قیامت تک کسی سید سے نہیں مانگ سکتا، کیونکہ ہماری بیٹیاں خود رسول کی بیٹیاں۔ بس آخری فکرہ بھائی، ہماری بیٹیاں خود رسول کی بیٹیاں۔ مالک زندگی دراز فرما، امام نے فرمایا تو رسول کے چچا کی اولاد ہو سکتا ہے، لیکن تیری اور میری نو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور قبلہ فرق بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جاؤ جس مجتہد کی توضیح المسائل پڑھنا چاہتے ہو پڑھ کے دیکھ لو۔ سیدوں میں اور غیر سیدوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں ایک سیدزادی 60 سال تک ماں بن سکتی ہے اور غیر سیدزادی 50 سال تک ماں بن سکتی۔ اب جو بغیر سیدوں کو اور غیر سیدوں کو برابر سمجھتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں پھر اللہ نے ان میں 10 سال کا فرق کیوں رکھا ہے؟ نہیں، شاید میری اپیل آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ اکارڈنگ ٹو ہسٹری میں ایک ایک لفظ میرا ذمہ داری پہ میں کیمرے کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے دونوں میں، سیدزادی میں اور غیر سیدزادی میں 10 سال کا فرق رکھا ہے۔ یہی سبب ہے بھول کر بھی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ کتاب کا نام ہے السنن ابی داؤد۔ میں یہ حدیث پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کی زیارت کرتے ہوئے یہ حدیث پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، السنن ابی داؤد۔ اس میں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اجازت میں حدیث سنا دوں۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا، ام المومنین کی حدیث ہے اور اس بی بی کی حدیث ہے جس سے آدھے سے زیادہ دین مسلمان لیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک دن میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ میں جب بھی کھانا پکاتی ہوں تو کھانا پکا کے میں اس کھانے کو 2 برتنوں میں برابر تقسیم کرتی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ پھر میں نے اکثر دیکھا ہے میں 2 پلیٹوں میں کھانا ڈال کے ذہن میں تصور کرتی ہوں یہ پلیٹ آپ کی ہے، یہ پلیٹ میری ہے۔ بی بی فرماتی ہے پھر میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ جس پلیٹ کی نسبت آپ کی طرف ہو جاتی ہے اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ نہیں، شاید آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اکثر حضور سے پوچھا کہ سرکار جس پلیٹ کی نسبت آپ کی طرف ہو جاتی اس پلیٹ پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی اور باقی برتنوں پہ مکھیاں بیٹھتی، آخر وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے نبی فرماتے ہیں عائشہ انا لا مثلو کے میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے نبی کی بیوی ہونا اور بات ہے، نبی جیسا ہونا اور بات ہے۔ پھر جا کے پتہ کر اس محمد جیسا ہے کون۔ صرف 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور دینا چاہتا ہوں، اس محمد جیسا ہے کون؟ کتابیں کہتی ہیں تعمیر مسجد نبوی کے بعد نبیوں کے نبی نے
ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. میں بتانے لگا ہوں اس محمد جیسا ہے کون. آخری فکرہ کتابیں کہتی ہیں جب تعمیر مسجد نبوی ہو گئی, نبیوں کے نبی نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, جس کی تینت ملتی تھی, جن کی نیتیں ملتی تھیں, جن کی حیثیتیں ملتی تھیں, جن کے پروگرام ملتے تھے. نبیوں کے نبی نے بازو پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس واقعے کا حوالہ کیا ہے, تو میں اس بندے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں. یہ واقعہ جو نبی نے بھائی بھائی بنائے, یہ واقعہ پرائمری کلاس کے اندر بھی ہے, یہ مڈل کے اندر بھی ہے, یہ میٹرک کے اندر بھی ہے, یہ ایف اے کے اندر بھی ہے, یہ بی اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم فل کے اندر بھی ہے, یہ پی ایچ ڈی کے اندر بھی ہے, یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے, یہ مولوی کے ذہن کے اندر بھی ہے. اتنے حوالے دے کے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ نبیوں کے نبی نے تعمیر مسجد نبوی کے بعد ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کتابیں کہتی ہیں نبی نے سب سے پہلے خلیفہ اول کا ہاتھ پکڑا, توم کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. جناب سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دے دیا, کہا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. عمار یاسر سرکار کا ہاتھ پکڑا, مقداد کے ہاتھ میں دے دیا, کہا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. اب کتاب کے فکرے ہیں, کتاب اگر کوئی بندہ لکھوانا چاہے میں کتاب کے حاشیے پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں, قرآن کے حاشیے پر بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. کتاب والا لکھتا جب نبیوں کے نبی نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنا دیا, علی چپ کر کے دور کھڑے ہوئے تھے. نبیوں کے نبی کی نظر پڑی, نبی جانتے تھے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے نبیوں کے نبی نے علی سے پوچھا یا علی آپ کیا سوچ رہے ہیں, ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں, یا علی آپ کیا سوچ رہے ہیں. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں آپ نے ان میں سے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنا دیا, لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی فرماتے ہیں یا علی تو پریشان تو تب ہوتا اگر محمد نے کوئی اپنا بھائی بنایا ہوتا. یا علی میں تجھے ان میں سے کسی کا بھائی بنا دیتا اگر تو ان جیسا ہوتا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نبی نے آخرت کا لفظ بول کے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ علی محمد ابن عبداللہ کا نہیں, محمد رسول اللہ کا بھائی ہے. علی محمد ابن عبداللہ کا نہیں, محمد رسول اللہ کا بھائی ہے. اسی علی کی دشمنی کے بدلے دیتے دیتے حسین کی 4 سال کی بیٹی ضعیف ہو گئی. آباد رہو, اللہ تمہارا ہائے کہنا قبول فرمائے. یقیناً میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. یہ ذکر سپیکر کا محتاج نہیں, سپیکر چلتا پھر بھی میں ایسے ہی پڑھتا, بند ہے تو پھر بھی 2 روایتیں سن لو. رونے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے. 4 سال کی سکینہ اور سر کے بال سفید ہو گئے. کون سکینہ ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے. عزادارو آج لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے بڑا زیادہ ہیں, صرف 2 روایتوں کی اجازت دے دو. میرا ایمان ہے تو اتنا روئے گا جتنا شام والی بی بی چاہتی ہے, جو شام کے وقت بیٹھ کے شام کی قیدن کو رونا چاہتے ہو, اس کے لیے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے بڑا زیادہ ہیں. مرنے کے بعد اس کی ہتھکڑیاں کھل جاتی ہیں. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا, میں یہ فکرے پھر کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں کوئی شاجی کوئی کتنا کی زنجیریں اتر جاتی ہیں. مجھے اس پاک منبر کی قسم سیدوں کے گھر کے 2 قیدی ہے جن کی اجرکم اللہ بھی مانگ لینا کے بعد جس کی زنجیریں نہیں اتری وہ تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم ہے. دوسرا قیدی مرد نہیں, وہ مستور ہے, حسین کی 4 سال کی مظلومہ بیٹی سکینہ ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بندھی رہیں. سجاد ہتھ کڑیوں سمیت
غریبوں والے قبرستان میں دفنا گیا۔ پڑھو روایت جو اب تک نہیں رو سکا، کوشش کرنا اس روایت پہ آنکھوں کا وضو کر لینا۔ خدا کی قسم جو زندگی میں آنکھ سیدوں کو روتی ہے وہ حشر کے میدان میں نہیں روئے گی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اگر اس روایت پہ تیرا گریہ ہو گیا، ہو سکتا ہے میں اگلی روایت ہی نہ پڑھوں۔ خدا کی قسم سکینہ بی بی وہ حسین کی بیٹی ہے، مرنے کے بعد بھی جس کی زنجیریں نہیں اتری تھی۔ روایت کے فکرے ہیں، جو سید بیٹھو دل دکھے مجھے معاف کر دینا، کتاب میں یہ فکرہ موجود ہے، کسی بندے نے تیرے 5ویں امام سرکار محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا میں نے سنا ہے آپ کے بابا سجاد نے آپ کی پھوپھی سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا۔ اس بندے کا یہ پوچھنا تھا، رو پڑا موقع کا گواہ امام۔ امام فرماتے تو نے بالکل سچ سنا ہے۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے مولا کیا زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ امام فرماتے اجازت تھی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا پھر تیرے بابے نے اپنی بہن کے زنجیر اتارے کیوں نہیں تھے؟ رو کے تیرا 5واں مولا کہتا ہے خود انصاف کر، میرا بابا زنجیر کیسے اتارتا؟ کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک لوہے کے زنجیر تھے، کھانا پانی ملتا نہیں تھا، دھوپ کی وجہ سے میری پھوپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتنا نرم ہو گیا تھا کہ لوہے کے زنجیر بدن میں داخل ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، روتے بھی آنا، اپنی بڑی سے بڑی دعا بھی مانگ لینا۔ رو کے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی کے زنجیر میرا بابا کھولتا تھا، میری پھوپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتر جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرا پرسو قبول کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میری تیری مکمل ہو گئی ہے، ہر آنکھ نے وضو کر لی ہے۔ صرف ایک روایت اور سن لو، 1 یا 1.5 منٹ کی۔ عزادارو، یہ سکینہ بی بی وہ بیٹی ہے مولا حسین کی، جس کے بارے میں مقتل میں ایک فکرہ لکھا ہوا ہے۔ کتابیں کہتی ہے آج سے 200-250 سال پہلے حسین کی یہ شام کی رول کے مر جانے والی بیٹی، آج سے کوئی 200-250 سال پہلے شاہ جی ایک سید کے خواب میں آئی، نام اس کا سید شرف الدین ہے۔ اس سید کی خواب میں آ کے نا حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی رو کے کہتی ہے مجھے پہچان، میں پیاسے حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر نشیب میں ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ کتاب والا لکھتا ہے اس سید نے توجہ نہ کی، اگلی شب جمعہ پھر بی اس سید کی خواب میں آئی، رو کے کہتی ہے مجھے پہچان، میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا ہے اور میں پیاسے حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ عزادارو، دوسری دفعہ بھی جس نے ماتم کرنا ہے وہ جھولی پھیلا کے فکرہ سنے۔ دوسری دفعہ بھی اس سید نے توجہ نہ کی، آخری فکرہ میری طرف دیکھے میں فکرہ پڑھوں، جب 2 دفعہ توجہ نہ کی، اگلی شب جمعہ پھر بی سکینہ اس سید کی خواب میں آئی، رو کے نا جلال میں آ کے کہتی ہے مجھے پہچان، میں علموں والے غازی کی بھتیجی ہوں، میں تجھے کہہ رہی ہوں میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ عزادارو، جب بی بی نے جلال میں آ کے کہا نا، یہ سید تڑپ کے اٹھا، اس نے چند سیدزادیوں کو ساتھ لیا، کالے رنگ کے کپڑے کی کناتے لگا کے، خود یہ سید دور کھڑا ہو گیا، رو کے کہتے بیبیوں قرآن پڑھ کے سکینہ کی قبر کو کھولو، حسین کی بیٹی کا میت اٹھا کے دوسری قبر میں منتقل کر دو، دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ یہ سید دور کھڑا تھا، ان بیبیوں نے کناتے لگا کے عزادارو حسین کی کم سن بیٹی کی قبر کا تعویذ کھولا، قبر کا کھلنا تھا، آسمان پہ بجلی چمکی، کچھ بے ہوش ہو گئی، کچھ ماتم کرتی ہوئی دوڑ کے باہر نکلی، وہ سید پریشان ہو گیا، اس نے چلتے چلتے ایک بی بی کو روک کے پوچھا بی بی آخر اندر ماجرا کیا ہے؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تم ماتم کیوں کر رہی ہو؟ عزادارو، اس بی بی نے رو کے کہا سید شرف الدین، بچی تجھے صرف آج تک اتنا بتاتی رہی کہ میں سید زادی ہوں، اس نے تجھے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں آج تک قیدن بھی ہوں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میلا کرتا ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان لگے ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیاد